بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے لیے رمضان المبارک کا خاص تحفہ، خواتین اور رمضان المبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3، خاتون اور مسجد۔ ہماری مسلم خواتین کو مسجد میں آنا مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ سورۃ النور آیت نمبر 36۔ ترجمہ: ایمان کی وہ قندیل ان گھروں یا مسجدوں میں ہے جن کی بابت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور وہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ خواتین کا مسجد میں آنے کے 2 اغراض ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نماز میں شریک ہونا۔ نمبر 2، مسجد میں آ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور حمد و ثنا بیان کرنا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت دی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، اگر تم میں سے کسی کی بیوی اس سے مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے مت روکے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ لیکن یاد رہے کہ مسجد کے چند آداب ہیں جن کا جاننا ہر خاتون کے لیے ضروری ہے۔ مثلا نمبر 1، مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں مقدم رکھ کرتے ہوئے یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے داخل ہوتی ہوں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور مسجد سے باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکالنا اور یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم انی اسألک من فضلک۔ بحوالہ مسلم شریف۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے نکلتی ہوں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل و کرم کی درخواست کرتی ہوں۔ نمبر 2، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا سنت ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے۔ ترجمہ: جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ نمبر 3، مساجد کا احترام کرنا، ان میں فضول کام کرنے اور کوڑا یا گندگی پھیلانے سے احتراز کرنا، اس لیے ان کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھنا اور گھروں اور دیگر جگہوں کی نسبت ان کی زیادہ حفاظت کرنا واجب ہے، چنانچہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں اور محلوں میں مساجد بنانے اور انہیں صاف ستھرا اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ بحوالہ مسند احمد و ترمذی شریف۔ نمبر 4، صفوں کو برابر رکھنا اور 2 عورتوں کے درمیان خالی جگہ کو پر کرنا۔ بعض خواتین اس چیز کا خیال نہیں رکھتی اور نہ اسے اہمیت دیتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی صفیں ٹوٹ پھوٹ کر اور ٹیڑھے پن کا شکار ہوتی ہیں۔ گویا یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ صفوں کو سیدھا رکھنے کے بارے میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بحوالہ مسلم و ابو داود، سنن نسائی و ابن ماجہ، ترغیب و ترہیب۔ ترجمہ: تم اپنی صفوں کو اس طرح کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے ہاں صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، فرشتوں کی صفیں اللہ رب العزت کے پاس کیسی ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، دوسروں کو پریشان کرنے سے پرہیز کرنا اور اپنی آواز کو پست رکھنا۔ شیخ خیر الدین وائلی فرماتے ہیں، بعض مساجد میں خواتین پردے کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں، لیکن ان کے بکثرت شور اور باہمی گفتگو کرنے کی وجہ سے دوسروں کو تشویش ہوتی ہے، جبکہ ان کی باتیں کبھی محض ایک دوسرے کو تسلی دینے اور کبھی صرف غیبت اور چغلی پر مشتمل ہوتی ہیں۔ تو ہماری خواتین کو اس طرح کی تشویش پیدا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح شیر خوار یا کمسن بچوں کو مسجد لانے سے بھی تشویش ہوتی ہے، کیونکہ کمسن بچے آداب مسجد سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے غیر مناسب باتیں پیش آ جاتی ہیں۔ نمبر 6،
مسجد میں جاتے وقت خوشبو کا استعمال نہ کرنا۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو مسجد جانے کی اجازت دی ہے تاکہ وہ اچھے وعظ سنیں اور دینی مسائل سیکھیں، تاہم ان پر یہ فرض کر دیا کہ وہ خوشبو لگا کر نہ جائیں، چنانچہ ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ: جس عورت نے خوشبو استعمال کی وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے نہ آئے۔ بحوالہ مسند امام احمد، ابو داود، سنن نسائی۔ مزید فرمایا۔ ترجمہ: جب تم میں سے کوئی عورت مسجد میں آئے تو وہ خوشبو استعمال نہ کرے۔ نیز فرمایا۔ ترجمہ: جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف نکلی تو غسل کرنے تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذکورہ بالا گراں قدر ارشادات کی پیروی کریں تاکہ مسجد آنے کا انہیں مکمل اجر مل سکے، ورنہ اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لینا ان کے لیے زیادہ پاکیزہ اور بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔